اتنی ذلت! تکلیف سے میری آنکھیں بھر گئیں۔ میرا سانس سینے میں بند ہو رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ کچھ چھوٹی عمر اور پھر اچانک پڑنے والی ابتدا نے مجھے بوکھلا کر رکھ دیا تھا۔ میں بدحواسی کا شکار ہو گئی۔ غم اور غصے سے میرا برا حال ہو گیا۔ میں ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے بمشکل لب دبائے کھڑی تھی۔ میرا صبر جواب دے رہا تھا۔ میں آنسو بہاتی لال انگارہ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ میرا ذہن بالکل خالی سلیٹ کی مانند ہو رہا تھا۔ جو کچھ میں نے سوچا تھا اس کے بالکل الٹ ہوا تھا، اور جو ہوا تھا وہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ میں پوری طرح ٹوٹ کر رہ گئی تھی۔ میرے سارے خواب چکنا چور ہو گئے۔ میں ایک دم سے آسمان سے زمین پر آ گری۔ میں پاگل ہو رہی تھی۔ میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس وقت بالکل مفقود ہو چکی تھی۔ سامنے کھڑے بندے کی آنکھوں میں دکھتی بے یقینی اور غصہ میری بے چینی کو مزید ہوا دے رہا تھا۔ میرا پورا وجود سلگ رہا تھا، مگر پھر میرا غصہ اور انتقام اس سب پر حاوی ہو گیا۔ مجھے اور تو کچھ سمجھائی نہیں دیا۔ میں نے ایک دم سے چیخنا چلانا شروع کر دیا اور زور زور سے رونے لگی۔ میرے بھائی کو اس رد عمل کی توقع نہیں تھی۔ وہ پوری طرح بوکھلا گیا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں یہ سب کیا کر رہی ہوں۔ میرے بھائی کا پارا چڑھ گیا اور اس نے مجھ پر پھر سے ہاتھ اٹھایا۔ زناٹے دار تھپڑ میری گال پر لال نشان چھوڑ گیا تھا، اور اسی وقت امی ابو کمرے میں داخل ہوئے۔ آدھی رات کو میرا چیخنا چلانا انہیں پریشان کر گیا تھا۔ امی پریشانی سے آگے بڑھیں اور بولی، کیا ہوا فضا؟ تم رو کیوں رہی ہو میری بچی؟ اور یہ تمہارے گال پر نشان کیسا؟ تابڑ توڑ مجھ سے سوال کرتے ہوئے میری ماں نے سوالیہ نظروں سے بھائی کی جانب دیکھا۔ اس سے پہلے کہ بھائی کچھ بولتا، میں نے یکدم سے چیخ کر کہا، پوچھے اپنے بیٹے سے یہ میرے ساتھ کیا کر رہا تھا؟ میری زندگی برباد ہو گئی ہے۔ میری عمر کا بھی لحاظ نہیں کیا آپ کے بیٹے نے۔ میں تو جیتے جی مر گئی ہوں۔ اب کبھی بھی سارو اٹھا کر جی نہیں پاؤں گی۔ مجھ سے میری معصومیت ہی چھین لی ہے۔ میں مرنا چاہتی ہوں۔ میں چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ میرے ماں باپ پریشانی سے میرا منہ دیکھ رہے تھے۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر میں کہہ کیا رہی ہوں۔ میرا بھائی ہکا بکا منہ کھولے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر جیسے اس کو میری بات کی سمجھ آئی تو اس کا منہ غصے سے لال ہو گیا۔ وہ چیل کی طرح مجھ پر جھپٹا اور کہنے لگا، تمہارا تو میں قتل کر دوں گا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا تم ایسی نکلو گی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، اور تم خود کیا اپنی جان لو گی؟ آج میں تمہیں مار دوں گا۔ وہ مجھے مارنے کو لپکا تو میرا باپ جیسے ہوش میں آیا، میرے بھائی کو پڑے دھکا دیا اور درشتی سے بولے، خبردار میری بیٹی کو ہاتھ بھی لگایا تو پہلے مجھے اس سے پوچھ لینے دو، آخر تم نے کیا کیا ہے؟ ابو شدید غصے میں تھے۔ ان کے غصے سے تو ویسے بھی بھائی کی جان جاتی تھی۔ وہ اس وقت بھی سہم کر بولے، ابو میری بات تو سنیں، یہ غلط، خاموش رہو، ایک لفظ بھی تمہارے منہ سے نہ نکلے۔ ابو نے بھائی کی بات کاٹ کر کہا تھا، اور پھر میری طرف مڑ کر بولے، ہاں بتاؤ کیا ہوا ہے؟ تو میں روتے ہوئے بولی، بھائی میری عزت پر ہاتھ ڈالنا چاہ رہے تھے۔ انہوں نے مجھے پانی کا بول کر اپنے کمرے میں بلایا، میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ جب میں نے ان کو روکنا چاہا تو انہوں نے میرے منہ پر تھپڑ مارا۔ میں خوفزدہ ہو گئی تھی، اس لیے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ مجھے ان سے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میرا رونا بدستور جاری تھا۔ میری بات سننے کی دیر تھی۔ میری ماں دل تھام کر زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ ان کو یقین نہیں آ رہا تھا ان کا بیٹا ایسی گری ہوئی حرکت بھی کر سکتا ہے۔ جبکہ ابو کا غصے سے برا حال ہو گیا۔ انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ میرے بھائی کو مارنا شروع کر دیا۔ ابو بھائی کو مارتے جا رہے تھے اور ساتھ ہی گالیاں بھی دے رہے تھے، تو ایک لمحے کو میرا دل کانپا تھا۔ مجھ سے بھائی کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ میں نے ابو کو روکنا چاہا، مگر میرے جسم میں ذرا بھی حرکت نہیں ہو رہی تھی۔ میں کھڑی بھائی کو خاموشی سے پٹتا دیکھ رہی تھی۔ پھر جب ابو بھائی کو مار مار کر تھک گئے اور ایک طرف بیٹھ کر ہانپنے لگے تو بھائی اٹھے، منہ سے نکلتا ہوا خون صاف کیا اور پھولی ہوئی سانس کے ساتھ روتے ہوئے بولے، میں اب یہاں ایک منٹ بھی نہیں رکوں گا۔ بھول جائیں آپ لوگ کہ آپ کا کوئی بیٹا بھی تھا۔ مر گیا میں آپ سب کے لیے، اور جس دن حقیقت کھلے گی اس روز آپ سب بہت پچھتائیں گے۔ لازمی نہیں ہوتا کہ ہر بار بیٹا ہی برا اور غلط ہو، مگر آپ لوگوں کو میری باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ سنبھال کر رکھیں اپنی اس بد کردار بیٹی کو، اور نظر رکھنا اس پر، ورنہ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑے گی آپ لوگوں کو۔ یہ کہہ کر میرا بھائی گھر سے نکلتا چلا گیا، اور اس کے اس اقدام پر میری روح لرز کر رہ گئی تھی۔ سب کچھ الٹ ہو رہا تھا۔ جو میں نے پلاننگ کی تھی کچھ بھی اس کے مطابق نہیں ہوا تھا، بلکہ سب گڑبڑ ہو گئی تھی۔ میرا دل بیٹھتا جا رہا تھا
اور یہ یقیناً میری کم عمری کی نادانی تھی۔ میں تو کچھ اور ہی سمجھے بیٹھی تھی، مگر میری بیوقوفی نے سب برباد کر دیا۔ بھائی گھر چھوڑ کر جا چکا تھا، میرے ماں باپ نڈال بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کو اس طرح سے بکھرا ہوا دیکھ کر میرا شرمندگی سے سر جھک گیا۔ مجھے ایک دم سے احساس ہوا تھا میں انجانے میں بہت غلط کر بیٹھی ہوں۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک دم سے اندھیرا چھا گیا اور میں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ میرا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا۔ 3 دن بعد مجھے ہوش آیا تو میرے ماں باپ غم سے بے حال میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ ایک دم سے بوڑھے ہو گئے تھے۔ ان کے جھکے سر اور جھکے کندھے دیکھ کر میرے دل میں تکلیف سے ٹیسیں اٹھنے لگی۔ اپنی بیوقوفی اور جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے اپنے والدین کے دل دکھ سے بھر دیے تھے۔ مجھ سے کتنی بڑی خطا ہو گئی تھی۔ میری آنکھوں پر بندھی عشق کی پٹی ایک دم سے اتری تو مجھے احساس ہونے لگا میں نے اپنے ماں باپ کی زندگی برباد کر دی تھی اور اپنے گھر کا شیرازہ بکھیر دیا تھا۔ میں ہچکیوں سے رو پڑی۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر میرے ماں باپ تڑپ کر میری طرف لپکے۔ ان کا یوں تڑپنا اور مچلنا دیکھ کر میرا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ پچھلے 3 دن سے وہ کس اذیت میں تھے یہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ ان کو یہی لگتا ہوگا میں نے بھائی کی غلط حرکت کا صدمہ لیا اور نروس بریک ڈاؤن ہوا۔ در حقیقت میں اپنی بیوقوفی کی وجہ سے صدمہ لیا۔ میری ایک غلطی نے سب تہس نہس کر دیا تھا۔ میرے ماں باپ بار بار میرا ماتھا چوم رہے تھے اور مجھ سے میری حالت پوچھ رہے تھے، مگر میری زبان کو جیسے تالے لگ گئے۔ میں کچھ بھی بول نہیں پا رہی تھی۔ بولتی بھی تو کیا، الفاظ جیسے ختم ہو کر رہ گئے تھے۔ ایک دم سے مجھے اپنا آپ جھوٹا محسوس ہونے لگا۔ میری خاموشی پر والدین بے چین ہو گئے۔ ان کو لگ رہا تھا میں ابھی تک صدمے کی کیفیت میں ہوں۔ تھا بھی ایسا، مگر میرا صدمہ الگ نوعیت کا تھا، اور اس بات سے میرے والدین ہرگز ناواقف تھے۔ وہ اگر سچائی جان لیتے تو ان پر کیسی قیامت گزرتی، اور یہی بات سوچ سوچ کر میری حالت پھر سے بگڑنے لگی۔ تب ڈاکٹر نے مجھے نشہ آور انجیکشن دے دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہوں اور مجھے سکون کی ضرورت ہے۔ پھر نہ جانے کتنے روز مجھے ایسے ہی نشہ آور دواؤں کے زیر اثر رکھا گیا۔ اس کے بعد جب میں ڈسچارج ہو کر گھر آئی تو گھر بہت سونا سونا لگ رہا تھا۔ مجھے بھائی کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بینچ لیا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا میں دھاڑے مار مار کر رو پڑوں۔ میں اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی اور ابھی تک اپنے والدین سے یہ پوچھنے کی ہمت نہیں کر پائی تھی کہ آیا اس رات کے بعد سے بھائی گھر واپس آئے بھی تھے یا نہیں۔ نہ ہی میرے والدین نے مجھ سے کوئی ایسی بات کی تھی۔ دکھ اور شرمندگی سے میرا برا حال تھا۔ نہ جانے وہ کہاں تھا، کس حال میں تھا، کس صدمے کے زیر اثر تھا، کیونکہ اس کی بات کا کسی نے یقین نہیں کیا تھا۔ سب نے اسے بے اعتبار کر دیا تھا۔ اگر انسان کا کوئی اعتبار نہ کرے، خاص کر اس کے والدین، تب انسان اندر سے ٹوٹ اور بکھر جاتا ہے۔ بھائی کے بارے میں سوچ سوچ کر میں مزید پریشان ہو رہی تھی۔ میں 14 سال کی تھی اور اتنی چھوٹی عمر میں زندگی کی اتنی سنگین غلطی کر بیٹھی جس کا مجھے اندازہ بھی نہیں ہوا تھا۔ مجھے اپنے ہی بھائی سے پیار ہو گیا تھا جو مجھ سے 10 برس بڑا تھا اور مجھ سے بہت پیار کرتا تھا۔ بھائی نے مجھے اپنی اولاد کی طرح پالا تھا۔ اپنے ماں باپ سے زیادہ میں اپنے بھائی کے قریب تھی۔ اپنے بھائی کی اتنی محبت اور توجہ کا میں نے یہ صلہ دیا تھا کہ بالغ ہوتے ہی اس پر اپنی بری نیت کر لی۔ شروع میں جب مجھے اپنی فیلنگز کا احساس ہوا تو میں بری طرح گھبرا گئی تھی۔ یہ مجھے کیا ہو رہا تھا؟ میں اپنے بھائی سے محبت کس طرح کر سکتی تھی؟ میں نے اپنے دل کو سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی، مگر نادانی کی محبت منہ زور ہوتی ہے۔ جب میرا دل میرے قابو سے باہر ہوا تو میں نے اپنے بھائی پر ڈورے ڈالنے کی کوشش کی اور اس کو اپنی طرف ورگلانا چاہا۔ پہلے تو بھائی میری حرکتوں کو سمجھ ہی نہیں پائے اور میرا بچپنا سمجھ کر میری الٹی سیدھی باتوں پر ہنس دیتے، مگر جب جذبات سے بے قابو ہو کر میں نے کھلم کھلا الفاظ میں اپنے بھائی کو بتا دیا کہ میں اس سے محبت کرنے لگی ہوں اور اس سے پانا چاہتی ہوں، تو میری بات سن کر میرے بھائی کا دماغ بکس سے اڑا تھا۔ پہلے تو حیران ہو کر مجھے دیکھنے لگے، پھر غصے سے بولے، خبردار، دوبارہ یہ فضول بکواس نہیں کرنا۔ جانے کس نے تمہارے دماغ میں یہ خناس بھر دیا ہے؟ تمہیں شرم بھی نہیں آ رہی؟ تم اپنے بڑے بھائی سے کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ چلی جاؤ میرے کمرے سے، اور آج کے بعد کوشش کرنا مجھے تمہاری شکل دکھائی نہ دے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ صرف ایک تھپڑ سے تمہارا دماغ درست کر دوں گا۔ مجھے اندازہ ہو رہا ہے تم کس قسم کی لڑکیوں کی صحبت میں اٹھتی بیٹھتی ہو جو ایسی بےہودہ بکواس بازی کر رہی ہو۔ دوبارہ ایسا سوچنا بھی مت۔ اپنے بھائی کی بات پر مجھ میں بھی ہمت آ گئی اور میں تڑپ کر بولی، کیوں، مجھ میں کیا کمی ہے؟ کیا میں پیاری نہیں ہوں؟ کیا آپ کو مجھ پر پیار نہیں آتا؟ اور ویسے بھی اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔
جو میں چاہتی ہوں ایسا ہو بھی سکتا ہے۔ اگر آپ اپنا دل اس بات پر راضی کر لیں تو میں آپ کو بہت خوشی دوں گی، اور آپ کو سچی محبت۔ بھائی کے تھپڑ نے میری بات بیچ میں ہی روک دی۔ انہوں نے مجھے تھپڑ مارا اور بولے، ایسا کسی صورت بھی نہیں ہو سکتا، اور نہ میں ایسا پسند کرتا ہوں۔ اور تمہارا جو دماغ خراب ہو رہا ہے نا، اس کا مطلب ہے تم جوان ہو چکی ہو۔ میں کل ہی امی ابو سے بات کر کے تمہاری شادی کا بندوبست کرتا ہوں۔ تم اسی قابل ہو کہ اس گھر سے جلد رخصت ہو جاؤ۔ ابھی میں اپنے والدین کی وجہ سے دھیمے لہجے میں بات کر رہا ہوں، ورنہ تمہاری بکواس نے میرا دماغ خراب کر دیا ہے۔ چلی جاؤ یہاں سے، ورنہ میں اپنا ضبط کھو دوں گا۔ اتنی تضحیک پر میں غصے سے سرخ پڑ گئی تھی، اور تب میں نے بھائی کو دھمکی دیتے ہوئے کہا، اگر آپ میری بات نہ مانے اور میرا ساتھ نہ دیا تو میں آپ کے ساتھ بہت برا کروں گی، اور آپ کی نظروں کے سامنے غیر مردوں کے ساتھ تعلقات رکھوں گی، اور اپنی زندگی اپنے ہاتھوں سے برباد کر دوں گی۔ مجھے لگا تھا میری دھمکی سے بھائی ڈر جائیں گے، مگر ایسا نہیں ہوا، بلکہ میری باتوں نے بھائی کو مزید غصہ دلایا، اور انہوں نے مجھے بہت باتیں سنائیں، اور اس کے بعد دھکے دے کر کمرے سے باہر نکالنے کی کوشش کی۔ اور تب میں نے وہ کر ڈالا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے اچانک سے چیخ کر اپنے والدین کو بلا لیا اور اپنے بھائی پر بد کرداری کا الزام لگایا۔ یہ الزام سن کر میرے بھائی کی آنکھوں میں شدید تکلیف آئی تھی، جو تب مجھے دکھائی نہیں دی، اور میں اپنی بات پر بدستور قائم تھی۔ مجھے لگا تھا میرے ماں باپ یہ بات سن کر حالات کو سنبھال لیں گے اور جیسا میں چاہتی ہوں ویسا ہی کریں گے، مگر ایسا نہیں ہوا، بلکہ میرے ماں باپ نے میرے بھائی کو بہت مارا، اور بھائی غصے میں گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ اس سب نے میرا دماغ سن کر دیا تھا۔ میں بے ہوش ہو گئی، اور کئی روز اسپتال میں رہنے کے بعد اب گھر لوٹی تھی۔ رہ کر مجھے اپنی نادانی پر افسوس ہو رہا تھا۔ میں بیوقوف تھی، اور اپنی بیوقوفی کے ہاتھوں میں نے اتنی بڑی غلطی کر دی۔ ایسا نہیں تھا کہ میں اپنی محبت پر شرمندہ تھی، بلکہ میں اپنی محبت پر آج بھی اسی طرح قائم تھی۔ بھائی کو لگ رہا تھا کہ میں حرام اور ناجائز تعلق رکھنے کو کہہ رہی ہوں، مگر ایسا نہیں تھا۔ وہ حقیقت سے ناواقف تھے، جبکہ مجھے اپنے بارے میں سچائی پتہ تھی۔ میرا نام فضا ہے۔ میں اپنے ماں باپ کی منہ بولی بیٹی تھی۔ وہ میرے سگے والدین نہیں تھے، بلکہ میری امی اور میری سگی ماں آپس میں بہنیں تھیں۔ میری سگی ماں کو کسی لڑکے سے عشق ہو گیا تھا۔ جب دونوں کا عشق سر پر سوار ہو گیا تو انہوں نے گھر سے بھاگ کر شادی کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ ہمارے ہاں شادیاں خاندانوں میں ہی کی جاتی تھیں، غیروں میں لڑکی دینے کا تصور بھی نہیں کیا جاتا تھا۔ میری ماں کو معلوم تھا اس کی شادی کبھی بھی اس کی پسند سے نہیں ہو سکتی، لہٰذا گھر سے بھاگنے میں ہی بلائی جانی۔ مگر یہ غلط قدم اٹھانے کے بعد ہی دونوں کو ہوش آیا۔ ایسی محبت کا حقیقی دنیا میں کوئی مقام نہیں ہوتا۔ جب انہیں آٹے دال کا بھاؤ معلوم پڑنے لگا تو ان کی عقل ٹھکانے آئی، اور ہوش آیا کہ نادانی میں بہت غلط قدم اٹھا چکے ہیں۔ لڑکی بگانے پر میرے باپ کو میرے ددیال والوں نے گھر سے نکال دیا تھا۔ دونوں ہی کالج کے سٹوڈنٹ تھے، کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ نوبت فاقوں تک آ گئی۔ میرا باپ امیر والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، عیاشی میں اس کی پرورش ہوئی تھی۔ ایسے میں جب اس کو حالات کی تنگی کا سامنا کرنا پڑا تو اس کا سارا نشہ اڑن چو ہو گیا، اور پہلی فرصت میں میری ماں کو چھوڑ کر اپنے گھر واپس چلا گیا۔ تب میری ماں کے ہوش اڑے تھے۔ وہ حاملہ تھی، اور اس کا شوہر اسے طلاق دے کر جا چکا تھا۔ اب اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں بچا تھا کہ وہ واپس گھر لوٹ جاتی، مگر میرے نانا نانی نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ میری ماں نے ان کی عزت پر بٹا لگایا تھا۔ تب میری بڑی خالہ نے میرے نانا نانی کو منایا اور منت سماجت کی کہ ایک بار چھوٹی بیٹی کی خطا کو معاف کر کے ایک موقع دیں، وہ اپنی غلطی سدھارنا چاہتی ہے، اسے یوں تنہا مت کریں۔ بڑی بہن کی منت پر نانا نانی نے میری ماں کو گھر تو رکھ لیا، مگر بچے کی بات سن کر ان کے سر پر آسمان آ گرا۔ وہ تو یہ سوچ رہے تھے کہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر خاندان والوں کو مطمئن کر لیں گے اور لڑکی کی جلد سے جلد شادی کر دیں گے، مگر یہ بچہ ان کی راہ میں رکاوٹ بن رہا تھا۔ تب ایک بار پھر میری خالہ میدان میں اتری۔ انہوں نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا اور نانا نانی سے کہا کہ وہ یہ بچہ گود لے لیں گی، اور جب تک بچہ نہیں ہو جاتا ان کی بہن ان کے گھر رہے گی، اس کے بعد خاموشی سے اس کی شادی کر دیجیے گا۔ جیسے تیسے میرے نانا نانی یہ بات مان گئے۔ کچھ بیٹی کی بکھری ہوئی حالت نے انہیں نرم دل ہونے پر مجبور کیا، اور کچھ اپنی عزت کا بھی معاملہ تھا، سو خاموش ہو گئے۔ یوں میری ماں میری خالہ کے گھر رہنے لگی۔ میری خالہ کا ایک ہی بیٹا تھا جو کہ 10 سال کا بچہ تھا۔ خالہ نے یہی سوچا تھا کہ بچے کے سامنے ایسی کسی بھی بات کا ذکر نہیں کریں گی تاکہ کل کو کوئی مسئلہ نہ ہو جائے۔ بچہ تھا، یہ بات کسی کے بھی آگے کھول سکتا تھا، جبکہ یہ بات کسی کو بھی بتانے والی نہیں تھی۔ اس طرح وقت گزرتا گیا
اور ایک خاموش سی شام کو میری سگی ماں نے مجھے جنم دیا، اور پیدا ہوتے میری خالہ نے مجھے اپنی آغوش میں لے لیا اور پورے خاندان میں یہی بات پھیلا دی کہ ان کے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے۔ میری سگی ماں کو خاموشی سے نانا نانی کے پاس بھیج دیا تاکہ وہ اس کی شادی کرا سکیں، مگر میری ماں اپنے شوہر کی بے وفائی سے دل برداشتہ ہو چکی تھی، اور یوں لگتا تھا جیسے میری پیدائش کا ہی انتظار کر رہی ہو۔ لہٰذا نانی کے گھر جانے کے کچھ ہی وقت بعد میری ماں کا انتقال ہو گیا، اور یوں یہ راز راز ہی رہ گیا کہ میں اصل میں کس کی بیٹی تھی۔ خالہ خالو نے مجھے بہت پیار سے پالا، سگے والدین سے بھی زیادہ مجھے پیار دیا، اور کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ بس ایک بات کا دھیان رکھا کہ جیسے ہی میں کچھ بڑی ہوئی انہوں نے مجھے میری سگی ماں کے بارے میں بتایا۔ امی چاہتی تھیں کہ مجھے اپنی ماں بھی یاد رہے، اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ 13 سال کی لڑکی ہو جانے کے باوجود بھی میں اپنے بھائی کے ساتھ ویسے ہی لاڈ کرتی، اس کی گود میں بیٹھتی تھی، اور یہ بات ابو کو معیوب لگتی تھی۔ میں جوان ہو رہی تھی اور اس طرح سے فری ہونا اچھی بات نہیں تھی۔ وہ میرا سگا بھائی نہیں تھا۔ میں یہ بات سن کر کئی دن تک شوق میں رہی، مگر دھیرے دھیرے اس بات کو قبول کر لیا۔ میں چاہتی تھی کہ کوئی ایک تو ایسا ہو جس سے میں اپنے دل کی بات کر سکوں۔ خاندان میں تو یہ بات نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ امی ابو نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ میں یہ راز کسی کو بھی نہ بتاؤں، ورنہ میری مرحوم ماں بدنام ہو جائے گی۔ تب یہ بات میں نے اپنی بچپن کی 3 سہیلیوں کو بتائی جو میرے ساتھ اسکول میں پڑھتی تھیں۔ یہ بات جان کر کہ زہیب میرا سگا بھائی نہیں ہے اور میں اس بات سے پریشان ہوں، تو میرا دھیان بٹانے کے لیے انہوں نے مجھے ایک نئی راہ پر لگا دیا۔ مجھے کہنے لگی، پریشان کیوں ہوتی ہو؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، اتنا ہینڈسم لڑکا بیٹھے بٹھائے تمہارے ہاتھ میں آ گیا۔ ہم تو اسے دیکھ دیکھ کے ٹھنڈی آہیں بھرتی تھیں۔ اتنا حسین اور خوبرو نوجوان جانے کس کی قسمت میں آئے گا۔ اب تمہارے ہاتھ میں تو ایک موقع ہے، اور ویسے بھی تم ان کو دل و جان سے چاہتی ہو۔ ہر وقت تمہاری زبان پر یہی الفاظ ہوتے ہیں کہ تم ان سے دور نہیں رہ سکتی، نہ تم اس کی زندگی میں کسی اور لڑکی کو برداشت کر سکتی ہو۔ تو بس اللہ نے تمہیں یہ موقع دیا ہے کہ تم ان کو اپنی اداؤں میں الجھاؤ اور ان کی دلہن بن جاؤ۔ اس طرح تم ساری زندگی کے لیے ان کے پاس رہ جاؤ گی، اور کبھی کوئی تمہیں ان سے دور نہیں کر سکے گا۔ ویسے بھی تم بہت حسین اور کم عمر ہو، تمہارا یہ کزن تو تمہارا دیوانہ ہو جائے گا۔ ان باتوں نے میرا دماغ خراب کر دیا، اور میں بھی الٹی راہ چل پڑی، اور اپنی سہیلیوں کے مشورے پر ہی میں نے اتنا غلط کام کیا جس کا خمیازہ میرے ساتھ میرے والدین بھی بھگت رہے تھے۔ مجھے کئی روز لگے خود کو سنبھالتے ہوئے، مگر میرے والدین کی حالت دن بہ دن گرتی جا رہی تھی۔ زہیب ان کا اکلوتا بیٹا تھا جو میری وجہ سے ان سے دور ہوا تھا۔ تب میں نے اپنی فکر چھوڑ کر اپنے والدین کو سچ بتانے کا فیصلہ کیا۔ کیا تھا اگر ان کو سچ پتہ چل جاتا، وہ مجھے گھر سے نکال دیتے۔ یہی نہ تو نکال دیں۔ مجھ جیسی لڑکیوں کے ساتھ یہی ہونا چاہیے جنہوں نے مجھے اتنے پیار سے پالا۔ میں نے انہی کے گھر کا شیرازہ بکھیر کے رکھ دیا۔ مجھے اب عقل آ گئی تھی اور مزید کوئی بیوقوفی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے ہمت کر کے اپنے ماں باپ کو سب بتا دیا۔ میری بات سن کر انہیں شدید جھٹکا لگا تھا۔ دونوں نے نفرت سے مجھ سے منہ موڑ لیا، مگر میں ان سے گلہ نہیں کر سکی۔ میں تو اس سے زیادہ کی توقع کر رہی تھی، مگر یہ ان کی اعلیٰ ظرفی تھی کہ اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود بھی انہوں نے مجھے گھر سے نہیں نکالا تھا، البتہ مجھ سے بات کرنا چھوڑ دی تھی۔ میں نے بھی اس کے بعد اپنے کمرے سے باہر قدم نہیں نکالا تھا۔ مجھ میں ہمت نہیں ہوتی تھی کہ میں ان لوگوں کا سامنا کرتی۔ میں نے نمازوں میں دل لگایا، دن رات رو رو کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، دعائیں کرنے لگی۔ ایک بار زہیب گھر واپس آ جائے، میں خود ہی نانا نانی کی طرف چلی جاؤں گی۔ ویسے بھی جب سے میرے نانا نانی بوڑھے ہوئے تھے، انہیں اپنی چھوٹی بیٹی کی بہت یاد آتی تھی، اور اس کی یاد میں وہ مجھے اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے۔ مجھے نہیں معلوم میرے باپ نے زہیب کو کس طرح اور کہاں سے ڈھونڈا، بس اتنا ہی پتہ چلا کہ 15 دن کی تلاش کے بعد وہ زہیب کو گھر لے آئے تھے۔ میں نے ابھی تک زہیب کو نہیں دیکھا تھا۔ اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود بھی میرے دل سے اس کی محبت نہیں گئی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ اپنی ماں کی طرح میں بھی محبت کا روگ دل سے لگائے اس دنیا سے چلی جاؤں گی۔ پھر میں نے پہلی فرصت میں اپنے نانا سے رابطہ کیا اور ان سے کہا کہ وہ مجھے آ کر لے جائیں، اور اس بار جب نانا مجھے لینے آئے تو کسی نے بھی مجھے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ شاید وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ میں یہاں سے چلی جاؤں۔ وہ مزید میری وجہ سے اپنے بیٹے کو کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتے تھے۔ میں دکھتے دل کے ساتھ نانا کے گھر آ گئی اور وہاں پر رہ کر اپنی پڑھائی دوبارہ سے شروع کی۔ اب میں خاموشی سے یا تو اپنی پڑھائی کرتی یا پھر نانا نانی کی خدمت اور گھر کے کام کیے جاتی۔ اس کے علاوہ میں نے ساری دنیا سے تعلق ختم کر لیا تھا۔ امی ابو اور زہیب کی بہت یاد آتی تھی، مگر چاہ کر بھی ان سے رابطہ نہیں کر پائی تھی۔ 3 سال اسی طرح گزر گئے۔ میں 17 سال کی ہو چکی تھی
جب ایک شام اچانک امی ابو اور زہیب ہمارے گھر آئے، ان کو اتنی اچانک اپنے سامنے دیکھ کر میں حیران ہوئی، مگر دوسرے ہی لمحے میں نے اپنا سر جھکا لیا۔ یہ ان کے بھی والدین کا گھر تھا اور وہ یہاں آ سکتے تھے۔ ان کے آنے پر میں نے دھیرے سے سلام کیا اور خاموشی سے اپنی کتابیں سمیٹ کر کمرے میں جانے لگی۔ تبھی امی نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ تھاما اور بولی، بجائے اس کے کہ تم ہمیں مناتی، الٹا ہم سے ناراض ہو گئی ہو اور پلٹ کر ہماری خبر تک نہیں لی۔ بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں۔ ان کی بات پر پہلے تو میں حیران ہوئی، مگر پھر جیسے پھٹ پڑی اور ہچکیوں سے روتی ان کے سینے سے لگ گئی اور بولی، میں آپ لوگوں سے معافی مانگنا چاہتی تھی، مگر شرمندگی اتنی تھی کہ معافی مانگنے کی بھی ہمت نہیں کر پائی۔ میں آپ لوگوں کی مجرم ہوں۔ میں نے آپ لوگوں کے گھر میں بے سکونی پیدا کی تھی۔ میری وجہ سے آپ کا بیٹا اتنا ذلیل ہو کر گھر سے گیا تھا، تبھی آپ لوگوں سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ مجھے معاف کر دیں، میں بہت شرمندہ ہوں۔ میری بات پر میری امی نے پیار سے میرا ماتھا چوما اور کہا کہ ماں باپ اپنی اولاد سے ناراض نہیں رہ سکتے۔ مانا تم سے غلطی بہت بڑی ہوئی تھی، مگر تم نادان تھی، اس لیے تمہیں معاف کر دیا۔ چونکہ تم جانتی تھی زہیب تمہارا بھائی نہیں ہے، اس وجہ سے تمہارا دھیان اس طرف گیا۔ اس کے بعد امی ابو نے میرا رشتہ زہیب سے طے کر دیا۔ ان کا کہنا تھا انہوں نے زہیب کو منا لیا ہے اور اس کو بھی یہ حقیقت بتا دی ہے کہ میں اس کی سگی بہن نہیں ہوں، اور یہ بات جانتی تھی، اس لیے اس کو پسند کر بیٹھی۔ ان کے اچانک فیصلے پر میں جہاں حیران ہوئی تھی، وہاں اپنے رب کا شکر ادا بھی کیا تھا۔ صحیح کہتے ہیں، اگر سارے فیصلے خود کرنے کی بجائے اپنے معاملات اللہ پر چھوڑ دو تو اللہ وہی کرتا ہے جو تم چاہتے ہو، اور گناہوں سے بچنا چاہیے، ورنہ اللہ ناراض ہو جاتا ہے اور زندگی مزید مشکل ہو جاتی ہے۔